السلام علیکم، سبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی یہ بھی بہت اہم ہے، یعنی کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے ساس کو ہی برا سنا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بہویں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے جو ہے بہت سے رشتے توڑتی ہیں، اور ان سب باتوں سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور خاندان اور ٹوٹتے ہیں۔ تو ایسی بہو کو ٹاکسک بہویں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو میں بات کر رہی ہوں میں کسی کی کردار کشی کی نہیں کر رہی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ساری بہویں ایک سی ہوں۔ بعض جو ہیں ہوتی ہیں بہویں ایسی جو بہت زیادہ ٹینشن پھیلاتی ہیں، ٹینشن میں رہتی بھی ہیں اور ٹینشن میں رکھتی بھی ہیں۔ تو میں ان بہوؤں کی بات کر رہی ہوں، ان لڑکیوں کو سمجھانے کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ اپنے ماحول کو کیسے صحیح کیا جائے یا وہ کیسی ہوتی ہیں۔ دراصل ہم نے ہمیشہ ٹاکسک ساس کے بارے میں سنا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ بہو کے رویے میں بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، نہ ہر بہو بری ہوتی ہے اور نہ ہر ساس مظلوم، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پورے خاندان میں ٹینشن پھیلا دیتے ہیں اور تمام خاندان ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو اسی موضوع پہ آج بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو بہویں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم پیش کرتی ہیں، چاہے غلطی ان کی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو وہ ایسے پیش کرتی ہیں جیسے کہ میرے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اور میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داری لینے سے گھبراتی ہیں اور وہ اس طرح کر کے جو ہے طاقت حاصل کرتی ہیں۔ دیکھیں، جب ایک بہو جو ہے اپنے آپ کو مظلوم پیش کرے گی اور ہر وقت رونا پیٹنا مچائے گی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ معصوم پیش کرے گی، تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے جو گھر کے جو افراد ہیں وہ ایک دم ٹوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ 10 میں سے 5 یا 6% جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے بہو کے آنسوؤں کو بھی دیکھتے ہیں نا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگتے ہیں، کیونکہ شادی ایک گھر میں نہیں ہوتی، دیکھا جائے تو دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، اور جب لڑکی جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ مظلوم پیش کرے گی اور جو ہے وہ اپنے گھر میں ہر بات بتائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو جو خاندان ہوں گے وہ آپس میں ٹوٹنے لگیں گے، کیونکہ ان میں بدگمانیاں پھیلنے لگتی ہیں۔ اور پھر جب بہو اپنے آپ کو ہر وقت مظلوم پیش کرتی رہے گی تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو کچے کانوں کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ اپنی وائف پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ماں سے جو ہے تھوڑی دوری اختیار کرنے لگتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کو ہی مظلوم سمجھنے لگتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ جو ہے خاندان سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹاکسک جو بہو ہوتی ہے اکثر شوہر کو وہ جذباتی طور پر اپنے دائرے میں محدود کرنے لگتی ہے اور اپنے رویے سے، اپنی ایٹیٹیوڈ سے ہی دکھاتی ہے اپنے شوہر کو کہ آپ کی فیملی مجھے بالکل پسند نہیں کرتی اور آپ کو صرف میری طرف ہونا چاہیے، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ اور اس طرح جو لڑکے جو ہوتے ہیں وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور اس سے معاملات بہت زیادہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی ایموشنل باتیں ہسبینڈ کے مائنڈ پہ کلک بھی کرتی ہیں۔ دیکھیں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا ساتھ تو دے، لیکن اپنے ماں باپ سے نفرت نہ کرے، بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ وہ بھی آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی ماں ہیں وہ۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مرد حضرات جو بات سن رہے ہیں ایک طرف کی وہی صحیح ہو، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بیٹا گھر سے دور ہو جائے تو گھر کا جو توازن ہوتا ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مسئلے ہر گھر میں ہوتے ہیں اور شروع میں تو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، جیسے میں نے اور ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ شروع میں جب ایک لڑکی گھر چھوڑ کر آتی ہے، بھلے وہ آپ کے لیے ہی آتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے آتی ہے، لیکن جو ہے چاہے وہ آپ کی چاچا کی بیٹی ہو، ماموں کی ہو، خالہ کی ہو، نانی کی ہو، لیکن ایک کزن میں اور ایک بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کزن سے جو ہے شوہر ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ بن جاتے ہیں، اور آپ کی ماں جو ہوتی ہے وہ جو ہے ساس بن جاتی ہیں۔ تو جب یہ رشتے آپس میں چینج ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی اختلافات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو ہر بات کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا اور گھر کے ماحول کو خراب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر معمولی سے جو اختلافات ہوتے ہیں اسے جنگ میں بدل دینا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ اوور ریئیکشن جو ہوتا ہے بالکل توڑ پھوڑ دیتا ہے اور آپ کا خاندان بالکل بکھر جاتا ہے۔
اور پھر ایسے رویے گھر کو غیر محفوظ بنا دیتے ہیں، اور پھر ہر شخص جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کرنے لگتا ہے کہ کہیں مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، کیونکہ سب جو پھر ایسی لڑکیوں سے، ایسی بہوؤں سے جو ہے گھبرانے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آپ کا گھر سکون والا چل رہا ہو، ایک دم جو ہے گھر میں معاملات خراب ہونے لگتے ہیں تو ہر انسان جو ہے بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسی لڑکیاں صرف اپنے لیے مسئلے نہیں کھڑے کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے بھی مسئلے کھڑے کر رہی ہوتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے مسئلہ کھڑا کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر یہی حرکت آپ کی بھابھی کرے یا آپ کی بہو کرے تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے، میں نے آپ سے آج بات کری کہ میں جو ہوں ٹاکسک بہو کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں ایسا نہیں کہتی کہ ہر جو ہے بہو ایسی ہوتی ہے یا ساس بالکل بری ہوتی نہیں ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی رشتے میں جو بدلنے والی ساس ہی کیوں نہ ہو۔ اور بعض لڑکیاں تو ہوتی ایسی ہیں کہ جو اپنے گھر سے بھی بہت زیادہ باتوں کو فالو کرتی ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ معاملات دیکھے ہوتے ہیں، لیکن میں اس میں پیرنٹس کو بھی بہت بڑا قصوروار کہوں گی، کیونکہ پیرنٹس کو جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ باتیں بھی ضرور سمجھانی چاہیے کہ آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ریلیشن کا خراب ہو رہا ہوتا ہے، جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے، بلکہ بچی کو اپنی سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو ارد گرد باتیں ہوتی ہیں میں وہی بات کرتی ہوں۔ دراصل میری جو ساس تھیں وہ بھی بہت زیادہ غصے والی تھیں، بہت زیادہ صفائی پسند تھیں، بہت زیادہ جذباتی اور ایموشنل تھیں، کیونکہ انہیں ہر کام میں پرفیکٹ کام چاہیے تھا، اور چونکہ میں جو ہوں بڑی بہو تھی تو میرے اوپر تھوڑے زیادہ معاملات بنے، کیونکہ پہلی بہو پہ تھوڑی زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، تو ان میں سے کچھ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں بھی پریشان ہوتی تھی، لیکن اس کے برعکس میرے جو فیملی ممبرس تھے انہوں نے مجھے ہمیشہ سمجھایا، اور جو ہے انہوں نے معاملات کو خراب کرنے کی بجائے بلکہ معاملات کو اور ہینڈل کیا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ وہ بھی مجھے ایسا سمجھ گئیں اور میں بھی انہیں سمجھ گئی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے معاملات، بہت اچھے تعلقات ہمارے رہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ان کی اور بہویں آتی رہیں اور انہیں جو ہے میرے احساسات کا، میرے جذبات کا، میرے ایموشنل ہونے کا اسباب پتہ چلتے رہے۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا، اور انہوں نے مجھے یہی بولا کہ جو ہے تم بہت اچھی ہو، اور میں تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ تو ہوتا یہ کہ جو ہے آہستہ آہستہ یہ جو ساس اور بہو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ پاتی ہیں، تو جو ہے پھر آپ آخر تک جو ہے وہ آپ بھی خود بہت مطمئن رہتی ہیں، اور آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جو ہے ہم نے جو ہے ایسا کچھ غلط نہیں کرا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میری بہو جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور بہت اچھی ہے، تو پھر یہ معاملات اور اچھے، اور ریلیشن شپ آپ کا اور بہت مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بہوؤں کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے گھر میں جا کے، اپنے سسرال میں جا کے جو اگنور کرنی چاہیے، اور ہر بات میکے میں نہیں بتانی چاہیے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے مطلب ساس سسر سے ان کے معاملات بھی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیٹی کی باتوں پہ اتنا یقین کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنی جو اپنی بیٹی کی جو ساس ہوتی ہیں ان سے جو ہے بہت ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بھی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی تھیں، لیکن میرے پیرنٹس کبھی بھی جو ہے اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بیہیویئر سے ایسا نہیں دکھاتے تھے کہ جو ہے ہماری بیٹی کے ساتھ آپ کے ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ تو میری ساس خود مجھے کہتی تھی کہ ماشاءاللہ تمہاری جو ماں باپ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بلکہ مذاق میں مجھ سے یہ بھی کہتی تھی کہ تم پتہ نہیں کس پہ گئی ہو۔ دراصل بات یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے ہم نے غلط کہی ہے، یا ہر بات جو ہے ہم نے صحیح کہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے ہم نے غلط بھی کہی ہوں۔ تو ہر ریلیشن شپ کو مضبوط ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اسے تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے، چاہے وہ ساس اور بہو کا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، مائنڈ نہیں کریے گا، بعض جو خواتین ہوتی ہیں، بعض جو بہویں ہوتی ہیں، ان میں احترام کی بے انتہا کمی ہوتی ہے۔ وہ ساس، نندے یا گھر کے جتنے بھی ممبرس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سسرال کے رشتے، اس میں بات کرنے میں بہت زیادہ جو غلط رویے کے ساتھ بات کرتی ہیں، اپنا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ دکھاتی ہیں، یا اپنے لہجے میں سختی اور بات کو نظر انداز کرتی ہیں۔ دیکھیں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ
احترام رشتے کی بنیاد ہے، اگر لہجہ خراب ہو جائے تو محبت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، شروع کے شادی کے دن ہوتے ہیں جس میں آپ اچھی بن سکتی ہیں، آپ کا جو ہے ساری زندگی آپ کو یہیں رہنا ہے اور یہی آپ کا خاندان ہے، یہی آپ کے رشتے ہیں اور آپ کے بچوں، اگر آپ صحیح ہوں گی تو آپ کے بچوں کو بھی یہ رشتے ملیں گے اور یہ باتیں جو ہیں کہ صحیح چلتی ہیں۔ کیونکہ بعض میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو مطلب رشتے ٹوٹ گئے، لڑکیاں اپنے ہسبینڈس کو لے کے چلی گئیں اور پھر ان ساسوں نے، ان سسر نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا اور ان کا کبھی ملنا نہیں ہوا۔ اپنے بیٹے سے تو وہ ملنا رکھتے ہیں لیکن اپنی بہو کو پھر وہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہو جو ہوتی ہے، جبکہ قصور دونوں کا ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا بھی کیسے چلا گیا اپنی بیوی کے کہنے میں آ کے، لیکن وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ اس کو تو اگنور کر دیتے ہیں پیرنٹس، لیکن اپنی بہو کو کبھی معاف نہیں کرتے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری بہو ہمارے جو ہے بیٹے کو لے کے گئی ہے۔ پھر ان کے بچوں کا بھی ملنا اس طرح نہیں ہوتا، پھر وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سمجھدار بہو، سمجھدار جو بیٹی ہوتی ہے، وہی اپنے گھر کو صحیح لے کے چلتی ہے، اپنی ساس کی باتوں کو اگنور کریں تو شروع میں ٹائم لگے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا سمجھنے میں، تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے لڑکیوں کو، بہوؤں کو، اور ٹینشن پھیلانے کی بجائے جو ہے سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ رشتے کبھی ٹوٹنے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ رشتہ آپ کے شوہر کے ماں باپ کا ہے، آپ کا سسرالی رشتہ ہے، آپ کے بچوں کے دادا دادی کا ہے، تو یہاں تو ملنا ہی ملنا ہے، تو کیوں نہ اس رشتے کو خوبصورتی سے لے کے چلیں۔ دیکھیں، میں نے آج بات میں ان لڑکیوں کی کر رہی ہوں جو گھر کا ماحول تھوڑا خراب کرتی ہیں، اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی کہی کہ ساری ہی عورتیں نہیں ہوتی، کچھ جو ہے دیکھیں کچھ ساسیں ہوتی ہیں جو واقعی میں معصوم ہوتی ہیں، یہ بات ماننے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ساری بہویں ہی مظلوم ہوتی ہیں، کچھ ساسیں بھی ہوتی ہیں جو بیچاری بہت جو ہے گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن بہو کے ایٹیٹیوڈ سے جو ہے بہت خاندان بکھر جاتا ہے اور بہت سی باتوں کو ساسیں بھی اگنور کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا کہیں جو ہم سے دور نہ چلا جائے، ہم معاملات خراب نہ ہوں، تو اسی چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے جو گھر کی بہویں ہوتی ہیں وہ معاملات خراب کرتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو وہ بیٹا ہوتا ہے اس نے پورا گھر کا جو نظام ہوتا ہے وہ سنبھالا ہوا ہوتا ہے، تو جو آنے والی جو لڑکی ہوتی ہے وہی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر ہے، وہ کیوں خرچ کر رہا ہے، کیوں یہ کر رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے شوہر کو، آپ کا جو شوہر ہے اس کو اس قابل بنانے والی وہ ایک ماں ہی ہے کہ جو آج اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہے، جو اتنا اچھا کما رہا ہے، تو اس ماں نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ جو آج اتنا اچھا کما رہا ہے۔ تو ہر جو اس طرح کی جو بہویں ہوتی ہیں چاہیے، اور اگر وہ یہ سوچ لیں کہ اگر اس جگہ ہماری بھابھی ہو یا اس جگہ جو ہماری بہو ہو تو اس طرح معاملات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس طرح کچھ بہویں جو ہوتی ہیں وہ مقابلے بازیاں شروع کر دیتی ہیں اور گھر کو مقابلے بازیوں کا گھر بنا دیتی ہیں، پھر وہ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں جو ہے میری بات مانی جاتی ہے یا میری ساس کی، اور اس کو پاور اسٹرگل کہا جاتا ہے۔ اور جب گھر میں اختیار کی جنگ شروع ہو جائے تو سکون جو ہے وہ بالکل گھر سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، رشتہ جیتنے کا نام نہیں بلکہ نبھانے کا نام ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ ہی لے کے چل رہا ہے پورا گھر یا کچھ بھی، لیکن پھر میں آپ کو وہ ایک بات کہوں گی کہ آپ کے شوہر کو اس قابل بنانے والی وہ بھی ایک ماں ہی ہے، کہ جس نے آپ کے شوہر کو اس قابل بنایا کہ وہ آج جو ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بہو ہیں اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو پہلا قدم آپ بھی اٹھا سکتی ہیں، اس سے معاملات اور اچھے ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، اور آپ کی ساس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، آج نہیں کل وہ آپ کی اس بات کو ضرور مانتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ بات سوچ لیں گی تو آپ کے دل خود بخود مطمئن ہو جائے گا اور آپ جو ہے بلکہ بڑی سے بڑی باتوں کو بھی اگنور کریں گی، اور آپ یہ سوچیں گی کہ کوئی بات نہیں، میری جو ساس نے اگر کہا ہے تو وہ میرے ہسبینڈ کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہوئی۔ تو یہ سوچنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ سے نیگیٹو باتیں ہٹ کے پازیٹیو کی طرف جاری ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ بات ساس سن رہی ہیں تو یہ بھی اس بات کو سمجھیں، اور پھر اگر بہو گھر کو اپنا سمجھے، یعنی کہ اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھیں اور وہاں کے رہنے والے بھی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں، یعنی کہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، تو گھر کا ماحول جو ہے بہت مطمئن اور پر اعتماد ہو جاتا ہے۔
تو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو جو ہے پرمطمئن بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، اپنے آپ کو صحیح رکھنا پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی باتیں صحیح لگی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں، سمجھ میں آئی ہیں، تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔